کیا آپ جانتی ہیں کہ PCOS والی 50% سے زیادہ خواتین کو فیٹی لیور بھی ہوتا ہے اور انہیں اس کا پتہ تک نہیں ہوتا؟ چہرے پر بال، ایکنی، وزن بڑھنا، پیٹ کم نہ ہونا، یہ صرف ہارمونز کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اصل مسئلہ آپ کے جگر میں بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے PCOS اور فیٹی لیور کا یہ کنیکشن سمجھ لیا تو علامات کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، مائی ہیلدی ٹرائب۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ جب آپ میٹھا یا میدے والی چیزیں کھاتے ہیں تو جسم میں انسولین بڑھ جاتی ہے۔ PCOS میں جسم کے سیلز انسولین کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے، جسے انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ اضافی انسولین اووریز کو زیادہ میل ہارمونز یعنی اینڈروجنز بنانے کا سگنل دیتی ہے۔ اسی وجہ سے چہرے پر بال آتے ہیں، ایکنی ہوتی ہے، وزن بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف یہی انسولین لیور کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اضافی شوگر کو فیٹ میں بدل کر اپنے اندر جمع کرے۔ نتیجہ فیٹی لیور۔ جب لیور میں چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو وہ جسم سے اضافی ہارمونز اور فالتو مادوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کر پاتا، جس سے ہارمونل مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور اہم وجہ سٹریس ہے۔ جب جسم مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو کورٹیسول نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہارمون لیور کو خون میں مزید شوگر چھوڑنے کا سگنل دیتا ہے، چاہے آپ نے میٹھا نہ بھی کھایا ہو۔ اسی لیے بہت سی خواتین پرہیز کے باوجود وزن کم نہیں کر پاتی۔ پہلی غلطی، ہیلتھی سمجھ کر غلط چیزیں کھانا۔ براؤن بریڈ، لو فیٹ یوگرٹ اور ڈبے والے فروٹ جوس میں اکثر فرکٹوز اور پروسیسڈ شوگر موجود ہوتی ہے۔ فرکٹوز سیدھا لیور میں جا کر پروسیس ہوتا ہے اور لیور فوراً اسے فیٹ میں بدل دیتا ہے۔ ان چیزوں کی جگہ پورا پھل کھانا زیادہ بہتر ہے تاکہ فائبر بھی ملے اور شوگر آہستہ جذب ہو۔ دوسری غلطی، صرف کیلوریز کم کرنا۔ اگر خوراک کم ہو لیکن اس میں شوگر اور پروسیسڈ چیزیں شامل رہیں تو جگر پر بوجھ برقرار رہتا ہے۔ تیسری غلطی، نیند کی کمی۔ دیر سے سونا اور کم نیند لینا کورٹیسول کو بڑھاتا ہے جو جگر کی چربی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ چوتھی غلطی، زیادہ پلاسٹک استعمال کرنا۔ پلاسٹک کی بوتلوں اور برتنوں میں موجود بعض کیمیکلز ہارمونل بیلنس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گلاس یا مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ آسان تبدیلیوں کی۔ روزانہ دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک سادہ ڈرنک استعمال کی جا سکتی ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی، ادرک کا چھوٹا ٹکڑا، آدھا لیمو، 1 چٹکی دار چینی۔ ادرک سوزش کم کرنے میں مدد دیتی ہے، لیمو لیور انزائمز کو سپورٹ کرتا ہے اور دار چینی سنیمن انسولین بیلنس بہتر کرنے میں مددگار مانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ 3 اہم لائف سٹائل تبدیلیاں بھی ضروری ہیں۔ پہلی، ناشتے میں پروٹین شامل کریں۔ انڈے یا کوئی بھی اچھی پروٹین بار بار بھوک لگنے سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری، بیجوں کا باقاعدہ استعمال۔ ہارمونل بیلنس کے لیے پمپکن سیڈز اور فلیکس سیڈز مفید سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری، سیڈ سائیکلنگ۔ یہ شوگر کو بہتر طریقے سے استعمال ہونے میں مدد دیتی ہے اور جگر میں چربی بننے کے عمل کو کم کر سکتی ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو روزمرہ خوراک کا حصہ ہونی چاہیے۔ گوبھی، بند گوبھی، پھول گوبھی اور بروکلی، پتوں والی سبزیاں، چیا سیڈز اور اخروٹ، سیب اور ناشپاتی، کریلا اور میتھی دانہ، زیتون کا تیل اور محدود مقدار میں دیسی گھی۔ ان چیزوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی غذا کا حصہ بنانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ PCOS، جسم ہلکا محسوس ہو سکتا ہے، انرجی بہتر ہو سکتی ہے، PCOS کی علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ PCOS کو صرف ایک بیماری سمجھنے کے بجائے لائف سٹائل سے جڑا مسئلہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ صحیح خوراک، بہتر نیند، کم سٹریس اور روزانہ کی چھوٹی اچھی عادتیں ہارمونل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔